بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی میں بشر الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اکیڈمی آف انگلش اسٹڈیز. اور آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو انگلش لٹریچر اور لینگویج اور سوشل سائنسز کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت کمپلیکس ٹاپک بھی سمجھا جاتا ہے. اس پر یہ آج ہماری پہلی ویڈیو ہوگی. اس پر ایک سیریز آف ویڈیوز ریکوائرڈ ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ چند ویڈیوز میں اس ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کا نام ہے ڈیکنسٹرکشن، دا تھیوری آف ڈیکنسٹرکشن، جو کہ ڈیریڈا کی تھیوری ہے. تو آج ہم ڈیکنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج ہمارا اس میں جو سب ٹاپک ہے جو میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر یہ پوری تھیوری بیس بھی کر رہی ہے، اور وہ ہے ڈیریڈا کا کانسیپٹ آف ڈیکنسٹرکشن اباؤٹ لینگویج. کہ ڈیکنسٹرکشن لینگویج کو کس طرح سے دیکھتی ہے، زبان کو کس طرح سے دیکھتی ہے، جس سے ہمیں پوری تھیوری کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ڈیکنسٹرکشن کی تھیوری 1960s میں جیک ڈیریڈا جو ایک فرینچ فلاسفر ہیں، انہوں نے یہ تھیوری دی ہے جو پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھیوری ہے. اور ڈیکنسٹرکشن کا لینگویج کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیکنسٹرکشن ہماری کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے. یہ ہمیں سوچنا سکھاتی ہے، یہ ہمیں سوچنے کے نئے زاویے دیتی ہے، اور یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کس طرح لینگویج میں ایڈیولوجیز انوالو ہوتی ہیں، اور کس طرح ایڈیولوجیز اس لینگویج کے اندر موجود ہوتی ہیں، بلٹ ان ہوتی ہیں. اور جب ہم زبان سیکھتے ہیں تو کانشیسلی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح ہر سینٹینس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایڈیولوجی موجود ہوتی ہے. اور ہم لینگویج سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایڈیولوجیز جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پھر ہم دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کے ہر معاملے کو پھر ہمارا ذہن جو ہے وہ اسی سے دیکھتا ہے، کیونکہ لینگویج میڈیٹ کرتی ہے ہمارے ایکسپیرینس کو. ڈیریڈا کہتا ہے کہ لینگویج میڈیٹ کرتی ہے، کہ ہم ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو اس یونیورس کی، ہم لینگویج اس کو میڈیٹ کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. تو جب لینگویج میڈیٹ کرے گی تو اس میں جو ایڈیولوجیز ہیں وہ ہمیں بائسڈ بھی کریں گی، ہم پریجڈسڈ بھی ہوں گے، ہمارا سبجیکٹیو ویو آئے گا، ہم کبھی بھی آبجیکٹیو ویو نہیں دے پائیں گے. یہ بہت مشکل ہے کہ ہم اسے دے پائیں. تو ایڈیولوجیز کیسے کام کر رہی ہیں اور کس طرح ہمارے ذہنوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، تو اس کو لینگویج کے تھرو جو کہ منتقل ہوتی ہیں، تو لینگویج کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لینگویج آخر کیا چیز ہے. تو ڈیریڈا کہتا ہے کہ لینگویج بالکل بھی ایک ریلائبل سورس نہیں ہے. ایک ایسا میڈیشن ہے جو کہ ایک سلپری ہے، انسٹیبل ہے، نان ریلائبل ہے، فلوئڈ ہے، ایمبیگوس ہے. تو یہ ہمارا ایسے فلوئڈ اور ایمبیگوس اور سلپری اور انسٹیبل جو میڈیشن ہوگی، تو اس میں ہم ایک ریالٹی کو کیسے ایکسپیرینس کر سکیں گے. تو ڈیریڈا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں پروگرام کرتا ہے لینگویج کے تھرو، ایڈیولوجیز ہمیں پروگرام کرتی ہیں، یعنی ایک ہمارے ذہنوں کو ایک خاص زاویے پہ سوچنے پہ ڈال دیتی ہیں، اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے اس سلسلے کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹرکچرلسٹ ویو کیا تھا کہ لینگویج میں جو بیسک یونٹ ہے وہ سائن ہے، اور سائن کے دو حصے ہوتے ہیں، سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ. تو فارمولا سائن کا یہ تھا کہ کس طرح وہ میننگ کو اسٹیبل دیکھ رہے تھے، کہ سائن ایک اسٹیبل یونٹ ہے جس میں سگنیفائر ہوگا، جو ورڈ بول رہا ہوں میں، یا جو ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں، کوئی جیسچر ہم دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفائر. اور جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفائڈ. تو لینگویج کا فارمولا تو یہ تھا کہ سگنیفائر از ایکول ٹو سگنیفائر، سائن از ایکول ٹو سگنیفائر اینڈ پلس سگنیفائر. لیکن ڈیریڈا کی تھیوری جو ڈیکنسٹرکشن ہے وہ اس نقطۂ نظر کو ایک ڈفرینٹ انداز میں دیکھتی ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک سگنیفائر بولتا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں روز، تو جب میں نے یہ ورڈ روز بولا ہے تو جتنے بھی لوگ اس ورڈ کو سن رہے ہوں گے، تو اگر وہ 1,00,000 لوگ ہیں تو ہمارے پاس 1,00,000 امیجز ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں ایک ڈفرینٹ روز آئے گا. مے بی ایک بندے کے ذہن میں ریڈ روز آ جائے، موسٹلی ریڈ روز آئے گا، پنک روز آ سکتا ہے، وائٹ روز آ سکتا ہے، بلیک روز بھی آ سکتا ہے. اور پھر اگر پنک روز آئے گا تو اس کی کتنی پتیاں ہوں گی، وہ کیسی شیپ ہوگی، کیا اس کے ساتھ کوئی گرین پارٹ بھی ہوگا، روز پھول کے ساتھ لگا ہوا ہوگا کہ الگ آپ نے دیکھا ہوگا، سیپرنٹ دیکھا ہوگا، کہ روز کی تصویر دیکھی ہوگی، کہ روز ورڈ دیکھا ہوگا.
تو اس کے لاکھوں جواب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے لاکھ لوگوں نے اگر یہ ورڈ روز سنا ہے تو لاکھ روزز کے امیجز بن سکتے ہیں یا سگنیفائی بن سکتے ہیں. تو ڈیریڈا کہہ رہا ہے کہ ایک ہمیں اس فارمولے کو مطلب ڈیکنسٹرکشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسے ریوائز کرنا پڑے گا کہ سائن از ایکول ٹو ناٹ ایکول ٹو سگنیفائر پلس سگنیفائڈ, بٹ سائن از ایکول ٹو سگنیفائر پلس سگنیفائڈ پلس سگنیفائڈ پلس سگنیفائڈ پلس سگنیفائڈ پلس سگنیفائڈ اینڈ سو آن. تو ایک میں لاکھ سگنیفائڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹیبل یونٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میننگ کا نہیں ہے. ایک سگنیفائر ہمارے ذہنوں میں لاکھوں اگر سگنیفائر پیدا کر سکتا ہے تو ایک بات کے ہزاروں اور لاکھوں میننگ پیدا ہو جاتے ہیں. اب بات اگر میننگ کی طرف چلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لینگویج ہمیں ایک اسٹیبل میننگ دے گی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لینگویج جو ہے ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایک نان ریفرینشیل سسٹم ہے. یہ بالکل ریفرینشیل سسٹم نہیں ہے, بالکل آؤٹ سائڈ ورلڈ کسی چیز کو جو ورڈز ہوتے ہیں جو لینگویج کا سسٹم ہے یہ ریفر نہیں کرتا, بلکہ ہر ورڈ ایک دوسرے سگنیفائر کو ہی ریفر کرتا ہے, اور ایک سگنیفائر دوسرے کو ریفر کرتا ہے, دوسرا تیسرے کو ریفر کرتا ہے, سو آن. سو لینگویج از اے گلیکسی آف سگنیفائرز. دیٹ از کافی ایمبیگوس چیز ہو گئی لینگویج میں. لینگویج اگر کانسیپٹ کو بھی ریفر کرے تو بھی یہ چیز کو آبجیکٹ کو ریفر نہیں کر رہی. تو سو ڈیکنسٹرکشن کیا کر رہی ہے کہ ہمارے جو ریالٹی کے بارے میں ہمارا جو ویو ہے ہیومن مائنڈ کے ورکنگ کے بارے میں اور لینگویج کے بارے میں ہے وہ ویو ہمارا چینج ہو جاتا ہے, ریڈیکلی چینج ہو جاتا ہے. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ذہن کے اندر جو کانسیپٹس ہیں وہ تو محض ڈفرینٹ سگنیفائرز ہیں, اور سگنیفائر ایک سے دوسرا ہے, دوسرے سے تیسرا ہے, اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہ چینج ہو رہے ہیں اور لمحہ بدل رہے ہیں. ہم ایک ہی ورڈ کو دوسرے دن پڑھتے ہیں تو میں بھی ڈفرینٹ سگنیفائر ہمارے ذہن میں آتا ہے. سو ایوری سگنیفائر کنسسٹ آف اینڈ پروڈیوسز مور سگنیفائرز, invokes more signifier, produces more signifiers. So this is the world of signifiers, galaxy of signifiers. So کوئی اسٹیبل ہمیں ایک سالڈ میننگ ہمارے تک نہیں پہنچتا ہے. تو جب ایک سگنیفائر دوسرے سگنیفائر کو ایووک کرے گا اور اس طرح میننگ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا, اب ایک ورڈ کا میننگ دیکھیں گے تو اس کا ایک اور سگنیفائر ملے گا, اس کو دیکھیں گے تو ایک اور سگنیفائر ملے گا. تو اس عمل کو ڈیریڈا کہتا ہے کہ یہ ڈیفرڈ ہو گیا ہے. اٹ از کالڈ ڈیفرڈ اور پوسٹ پونمنٹ آف دا میننگ. یعنی وہ ہم میننگ سالڈ میننگ کو سیکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹیبل میننگ کو جاننا چاہتے ہیں, ان کی تلاش کرتے ہیں, لیکن ہم پہنچتے کہاں تک ہیں؟ میننگ کی بجائے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کانسیپٹ آف دا میننگ. اور فردر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سگنیفائر ملتے ہیں. ایک پلے آف سگنیفائر ہے لینگویج صرف. اسی وجہ سے ڈیریڈا کے مطابق میننگ کیا ہے؟ میننگ جو ہے وہ ایک ٹریس ہے. ڈیریڈا کہتا ہے کہ میننگ جو ہے وہ سگنیفائر کی جو پلے آف سگنیفائرز کے نتیجے میں جو پیچھے ٹریس رہ جاتا ہے وہ ہے میننگ. یعنی میننگ جو ہے دو چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. یہ سگنیفائرز کا ٹریس ہے, یعنی ڈیفرل کے نتیجے میں اور ڈفرانس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتا ہے. یعنی پوسٹ پونمنٹ اس میں انوالو ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک چیز کو, ایک سگنیفائر کو دوسرے سے سمجھتے ہیں, یعنی جو وہ دوسرے کے ساتھ اسے کمپیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بلو ہے, گرین ہے. تو اگر یہ ڈفرینٹ کلر نہ ہو, سب ایک جیسے ہوں, تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گا. تو ہم ایک کو جو میننگ اس کی انہیرنٹلی اس کے اندر کوئی میننگ نہیں ہے, بلکہ اس کے کنٹراسٹ میں میننگ ہے. یعنی تضاد کے ذریعے سے ہم اس کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کوئی اسٹیبل اور فائنل نہیں ہوگا. سو لینگویج کو ڈیریڈا کہہ رہا ہے کہ سلپری ہے, انسٹیبل ہے, انریلائبل سورس آف میننگ ہے. تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. ویڈیو بھی کافی لمبی ہو رہی ہے, تو ہمیں کوشش کرتے ہیں اس کو کلوز کرنے کی, کہ پھر لینگویج کو یوز ہی کیوں کیا جائے؟ اگر یہ اتنی ہی انریلائبل چیز ہے تو ہمیں اسے یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈیریڈا اس کا جواب دیتا ہے کہ ہمیں یہ ایک ٹول کے طور پر یوز کرنا ہے لینگویج کو اس وقت تک, حالانکہ کہ یہ ریلائبل ٹول نہیں ہے, لیکن اس وقت تک ہمیں اسے یوز کرنا پڑے گا. وی مسٹ یوز اٹ unless we find a new reliable source of communication and tool. تو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا. اگر یہاں اینڈ تک آپ نے سنا ہے تو کافی کمپلیکس اور ڈرائی ٹاپک ہے. ہم ڈیکنسٹرکشن کے کانسیپٹ کی ادر سائڈس کو ادر ویڈیو میں ڈسکور کریں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیکنسٹرکشن کے بارے میں اور ویڈیوز ملیں, یا تھیوری کے بارے میں, لینگویج کے بارے میں, فلاسفی کے بارے میں, تو آپ میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے.
اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ